امریکہ قطعی طور پہ جنگ نہیں چاہتا، لیکن اسرائیل قطعی طور پہ جنگ بند نہیں کرنا چاہتا۔ جو ماسٹر پراکسی ہینڈلر ہے، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے، وہ نیتن یاہو ہے۔ اس کا ایک بغل بچہ مشرق میں بیٹھا ہوا ہے جو 55 انچ چھاتی والا ہے، تیسرا بغل بچہ اس کا افغانستان ہے۔ یہ ساری کی ساری جو بارڈر کراسنگ ہو رہی ہے، افغان انوالومنٹ جو ہے بلوچستان کے اندر، اور 100% فیلڈ مارشل صاحب بہت کلیئر اس کے اوپر اپنا ورڈکٹ دے چکے ہوئے ہیں بہت پہلے کہ میرے ایک بھی شہری کی جان جو ہے وہ پورے افغانستان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ دشمن جتنی مرضی چالیں چل لے، جتنے مرضی گٹس جوڑ، یہ نیتن یاہو، یہ چانکیہ کتلیہ کی اولاد، ادھر سے سارے افغان ٹیررسٹ مل کے پوری دنیا کو اکٹھا کر لیں، یہ پاکستان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ نیپال کے اندر جوتے پڑ رہے ہیں بارڈر کے اوپر، بنگلہ دیش کے بارڈر پہ جوتے پڑ رہے ہیں، سری لنکا کے بارڈر پہ جوتے پڑ رہے ہیں، ایریا ان سے کھستا جا رہا ہے۔ چین نے ان کو وہ جوتے مار مار کے، ان کے آج بھی 80 سپاہی جو ہیں وہ مار دیے انہیں ڈنڈے مار مار کے، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا۔ پوری دنیا اب اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ انڈیا از اے فیلڈ اسٹیٹ۔ یہ یاد رکھے دشمن کہ ہم چھوڑیں گے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انفوڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلوچستان کے امن کو پھر سے خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ان کو ایک منہ توڑ جواب ملتا ہے۔ بھارت انٹرنیشنلی اب ایکسپوز ہو چکا ہے اور مائنورٹیز جو بھارت میں ہیں وہ محفوظ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کس طریقے سے ان مائنورٹیز کو پوری دنیا میں نشانہ بنا رہے ہیں، اب وہ بھی برے طریقے سے ناظرین ایکسپوز ہو چکا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ ایران امریکہ جنگ پھر سے شروع ہو چکی ہے۔ یہ تمام تر ڈیولپمنٹس جو ہیں ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ میثم رضا وان صاحب۔ السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ سب سے پہلے تو کل بلوچستان پر ایک مرتبہ پھر سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، امن کو خراب کیا گیا، اور یہ اتنی سر شے ان کے پاس کہاں سے آتی ہے کہ سڑک کے اوپر آپ ناکا ٹائپ لگاتے ہیں اور پھر بھتہ وصول کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید ہم ریٹیلیٹ نہیں کریں گے، جواب نہیں دیں گے۔ تو کل جو واقعہ یہ پیش آیا سر، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ کہاں سے ان کے پاس اتنی شے آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بلوچستان کی جب بات کریں تو بلوچستان کے ڈائنامکس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے جس کا آلموسٹ ہاف آف پاکستان از بلوچستان ایریا وائز، ویئر ایز کہ پاپولیشن جو ہے اس کی نہ ہونے کے برابر ہے، اور آپ مائلز اینڈ ہنڈریڈ مائلز آپ ڈرائیو کریں بلوچستان میں تو کوئی پاپولیشن آپ کو نظر نہیں آتی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ کسی دن ایک ایکسکلوسیو پروگرام آپ بلوچستان پہ رکھیں تو ہم کھل کے بات کر سکیں گے، لیکن کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اپنی کانفرنس میں بہت مفصل طریقے سے اس ٹاپک کو کور کیا ہے، اور 100% اس کے اندر جو افغانستان کی انوالومنٹ ہے اس کو پوری ایویڈنسز کے ساتھ کھول کے رکھ دیا ہے۔ جو ماسٹر پلان تھا، جو ماسٹر پراکسی ہینڈلر ہے، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے، وہ نیتن یاہو ہے، اور جو اس کا ایران کے اوپر بھی اٹیک کا جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ وہ بلوچستان تک رجیم چینج کر کے ایران میں بلوچستان تک پہنچے گا۔ ادھر سے اس کا ایک بغل بچہ مشرق میں بیٹھا ہوا ہے جو 55 انچ چھاتی والا ہے، تیسرا بغل بچہ اس کا افغانستان ہے۔ تو انہوں نے پاکستان کو اس طرح پورا کیج کرنا تھا 3 سائڈوں سے۔ بہرحال وہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، خدا کبھی ان کے ارادوں کو، ناپاک ارادوں کو کبھی پورا نہ ہونے دے۔ کیوں؟ کیسے پورا ہونے دے گا جب اس دھرتی کا وجود ہی اب اللہ پاک کے حکم سے ہوا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا ہے۔ تو یہ کل کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس نے بہت مفصل طریقے سے افغان انوالومنٹ جو ہے بلوچستان کے اندر، اور 100% ناٹ ایون کہ 1% بھی گنجائش اس میں نہیں ہے، جس ساری کی ساری جو بارڈر کراسنگ ہو رہی ہے، اور بلوچستان کا جو بارڈر ہے اس کی ڈائنامکس ہمیں دکھانے کی دنیا کو ضرورت ہے۔ پھر اس کے پیچھے سپانسرز جو ہیں، ہینڈلرز جو ہیں، یہ فتنۃ الہندوستان جس طرح جو مئی 2025 میں ہم سے پٹا، اور بہار میں کھڑے ہو کے مودی صاحب نے کہا کہ آپریشن سندور جاری رہے گا مگر اس کی صورت ہم چینج کریں گے۔ اب صورت یہ
چینج ہوتی ہوئی نظر آ غضب رہی ہے۔ للحق بھی جاری ہے سر، ہمارا بھی جاری ہے۔ ہمارا بھی غضب جاری ہے۔ اب جاننے کی اور سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہماری قوم کو کہ یہ ہائبرڈ وارفیئر ہے۔ پہلے جنگیں ہوتی تھی جب ٹیکٹیکل وارفیئر ہوتا تھا، ہم بارڈر پہ لگتے تھے، فوج ٹو فوج لڑتی تھی۔ اب دشمن اتنا نیچ ہمیں مل گیا ہے کہ ابھی قوم کا ہر فرد ہر وقت ایٹ وار ہے، مینٹلی وار ہے، میڈیا وار ہے، انفارمیشن وار ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بلوچستان کے اندر جتنی بھی بدامنی پیدا کی جا رہی ہے، ان کو پتہ چل چکا ہوا ہے کہ بلوچستان اب ٹیک آف کرنے لگا ہے۔ گوادر اس وقت جو ہے اپنے بیسٹ ٹائم کی طرف رواں دواں ہے۔ سی پیک 2 جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہوا ہے، اور چیزیں اتنی سپیڈ میں ترقی کی طرف جا رہی ہیں کہ بلوچستان دنیا کا سب سے مضبوط ترین اکنامک ہب بننے والا ہے۔ اس ساری صورتحال کو جاننے کے بعد ہمارے کسی بھی دشمن کو اب رات کو نیند نہیں آ رہی، اور وہ ہر صورت بلوچستان میں ایک بدامنی کی صورت اور ایک قیاس کی صورت جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، ہوگی نہیں۔ تو جو کل ہماری سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا، اس کی جتنی بھی داد دی جائے اتنی کم تھی۔ جس ہم نے قربانیاں دیں، ہم نے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں، ہم 1 لاکھ سے زیادہ قربانیاں دے چکے ہیں اس دہشت گردی کے نام پہ۔ ہمیں قربانی دینی آتی ہے، لیکن یہ یاد رکھے دشمن کہ ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ہم آخری، جب تک آخری دہشت گرد موجود رہے گا، ہماری فورسز، ہمارے جوان، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری بیوروکریسی، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہمارا پولیٹیکل سسٹم، اور ہماری غیور بلوچ عوام چن چن کے ان کو مارے گی۔ سر ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے کہ بلوچ عوام نے انفلٹریشن کی جو کوشش کر رہے تھے ان کو زد و کوب کیا اور ان کو روکا اور پھر ان کو فورسز کے حوالے کیا۔ آن دی ادر ہینڈ سر میں یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ ڈی جی ایس پی آر نے کل بڑا واضح ایک پیغام بھی دیا، یا پھر اگر ہم یہ کہیں کہ ایک وارننگ دی گئی ہے کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا جس کے یہ مستحق ہیں۔ تو کیا یہ نئے آپریشن کی ایک جو ہے وہ ایک اعلان تھا، یا پھر یہ صرف ان کے لیے ایک وارننگ تھی کہ ہم آ رہے ہیں، ناؤ یو جسٹ ویٹ اینڈ واچ، جیسے بھارت کو ایک وارننگ دی گئی؟ ریاست ایک ماں کا رول ادا کرتی ہے، اور ماں بچے کو وارننگ ضرور دیتی ہے۔ ہم نے ان کو بہت لاڈ پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ جب تم ہتھیار پھینک دو، تم واپس آؤ، ہم تمہیں گلے لگائیں گے، کیونکہ ماں کا ایک رول تھا۔ لیکن ایک ایوری تھنگ ہیز اے لمٹ۔ جو باقی بچے، جو باقی ہماری غیور بلوچ عوام ہے، وہ بھی تو ریاست ان کے لیے بھی ماں ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان پرامن لوگوں کے لیے چند لوگوں کے ہاتھ ہم ان کی سیکیورٹی کمپرومائز ہونے دیں۔ ریاست ہر صورت ان لوگوں کی محفوظ رکھے گی، اور ان لوگوں کا ریاست کے اوپر اعتماد بحال رکھے گی۔ فیلڈ مارشل صاحب بہت کلیئر اس کے اوپر اپنا ورڈکٹ دے چکے ہوں بہت پہلے، کہ میرے ایک بھی شہری کی جان جو ہے وہ پورے افغانستان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو کوئی آیوٹا برابر بھی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے۔ سر ابھی آپ نے ایک نیکسس کی بات کی کہ پاکستان کو 3 اطراف سے گھیرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی تھی، دیٹ ہیز بین پرووڈ ونس اگین کہ یہ نیکسس واقعی میں پاکستان کے خلاف اقدامات کر رہا تھا۔ ابھی ریسنٹلی ایک سر خبر آئی، اور بھارت کے اندر ایک اسرائیلی ڈرون کریش ہوتا ہے، گرتا ہے، تو ان کے کبھی ایئر کرافٹس گر رہے ہیں، اور پھر اب تو دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ اسرائیلی ڈرونز وہاں پر گر رہے ہیں، کریش ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ یہ دشمن جتنی مرضی چلیں اپنی چلتا رہے، ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا۔ اور ہم جس مشن پہ ہیں وہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ہمارا نہ تو کوئی ذاتی مشن ہے، نہ یہ علاقائی مشن ہے، نہ کوئی ہماری زبان کا، نہ لسانیت کا مشن ہے، نہ قومیت کا مشن ہے۔ یہ مشن وہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں سونپا ہے، یہ ملک وہ ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اور یہ دشمن جتنی مرضی چالیں چل لے، جتنے مرضی گٹس جوڑ، یہ نیتن یاہو، یہ چانکیا کتلیہ کی اولاد، یہ بن گورین کی اولاد، یہ ادھر سے سارے افغان ٹیررسٹ مل کے پوری دنیا کو اکٹھا کر لیں، یہ پاکستان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اور اس لیے کہ ہماری قوم ایک ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم
بائی ڈیوائن اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے. جبکہ ان لوگوں کا مشن آپ دیکھ لیں، آج بھی ان کا ایجنڈا دیکھ لیں، بھارت کے اندر جو ان کی لوک سبھا میں میپ لگا ہوا ہے وہ اکھنڈ بھارت کا لگا ہوا ہے کہ ہم بھارت کو بڑا کرنا چاہتے ہیں. اسرائیل گریٹر اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے. یہ سارے وہ جو ماما دیاں بنی ہوئی ہیں نا، ایک باپ بن گیا، ایک بیوی بن گئی، یہ سارے کے سارے اپنی علاقائی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ خطے کے لیے، زمین کے لیے، حکومت کے لیے. ہماری جنگ نہ زمین کے لیے نہ حکومت کے لیے، ہماری جنگ صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت کے لیے اور امت کے اکٹھ کے لیے اور اس دنیا کو ایک امن کا گہوارہ بنانے کے لیے. ہمارا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں. اچھا سر، بھارت خود کو بڑھاتا تو چلا جا رہا ہے لیکن ان سے ٹیریٹری جو ہے وہ چھنتی چلی جا رہی ہے، اپوزٹ ہو رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ ایکسپوز بھی بڑا برے طریقے سے ہو گیا ہے. سکھوں کے قتل میں نہ صرف بھارت کے اندر یہ ملوث تھا بلکہ کینیڈا کے اندر اور یو ایس میں بھی ان کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد ملے اور 24 لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن کا تعلق را سے تھا. تو اس پر سر کیا کہنا چاہیں گے؟ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. اچھا، بھارت کو شوق بڑا ہے کہ ہم سپر پاور بنیں، ہم بھی امریکہ کی طرح مسل سکھائیں، ہم بھی بیری بیڑا ایک ہے اس کو وہ بوڑھی کوڑی لال لگام کر کے وکرانت کو کڑی کڑی سیدھا سدھا لال رو لیتے ہیں. اچھا، ان کو شوق بہت ہے. میں شاید پہلے بھی کبھی کسی پروگرام میں یہ واقعہ سنایا ہے. وہ ہم جب ینگ تھے، آرمی میں تھے، کیپٹن تھے، لیفٹیننٹ تھے، تو کبھی گزرتے تھے نا، چاہے وہ اس وقت آرمی والوں کو ٹول پلازا 5 روپے ٹول پلازا ہوتا تھا، تو وہ ایک سرکاری آرڈر تھا کہ فوج والوں کو یا سیکیورٹی فورسز کو وہ ٹول پلازا نہیں دینا پڑتا. تو وہ ادھر سے گزرتے ہوئے ہم بولتے تھے آرمی، وہ آگے سے سلام کرتا تھا، ہم بھی بڑا پرائڈ فیل کرتے تھے. اس میں ایک ہمارا ڈرائیور تھا، تو وہ ذرا توتلا تھا. تو کسی دن ہمارے کچھ بچے بھی نوٹی تھے، اور ڈرائیور کے ساتھ جا رہے، بچوں نے ڈرائیور کو موٹیویٹ کیا کہ تم بھی بولو آرمی. اچھا، وہ پہلے ہچکچایا، پھر جب بچوں نے ذرا غیرت دلائی کہ نہیں نہیں تم دلیر ہو، بول سکتے ہو، تو وہ جب ٹول پلازا آیا تو کہہ رہے بولو بولو. تو اس نے، وہ لطیف تھا ڈرائیور، تو وہ اسی طرح توتلے پن میں کہہ رہا آرمی. وہ ٹول پلازا والوں نے پکڑ کے بٹھا لیا. انہوں نے کہا یہ آرمی میں کب سے تھتھے لوگ بھرتی ہونے شروع ہو گئے. بہرحال جو اس کے ساتھ کیا یہ بھارت وہ سپر پاور بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی اوقات نہیں ہے. تو جب یہ والا سپر پاور بننے جا رہا تھا نا، تو پیچھے سے پیچھا ننگا ہو گیا. پیچھا لداخ میں ننگا ہو گیا، جہاں چین نے ان کو وہ جوتے مار مار کے، ان کے آج بھی 80 سپاہی جو ہیں وہ مار دیے انہیں ڈنڈے مار مار کے. انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، کیونکہ کس منہ سے ڈکلیئر نہیں کیا؟ نہ تو کوئی گولی چلی ہے لداخ میں، تو 80 بندے کیسے مر گئے؟ نہ کوئی تودا گرا ہے. وہ جوتوں اور ڈنڈوں سے مار دیا چین نے. نیپال کے اندر جوتے پڑ رہے ہیں بارڈر کے اوپر، بنگلہ دیش کے بارڈر پہ جوتے پڑ رہے ہیں، سری لنکا کے بارڈر پہ جوتے پڑ رہے ہیں. ایریا ان سے کھستا جا رہا ہے. تو کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. دے آر لوزنگ دیئر ٹیریٹری، دے آر لوزنگ دیئر جو انٹیگریٹی تھی آپس کے اندر. اتنی ایکسٹریمسٹ اسٹیٹ بن چکی ہوئی ہے، اتنی شدت پسندی آ چکی ہوئی ہے کہ پوری دنیا اب اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ انڈیا از اے فیلڈ اسٹیٹ. سر لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا. آبویسلی بھارت تو ایکسپوز بھی ہو گیا اور بھارت فیل بھی ہو گیا اینڈ اٹ از اے فیلڈ اسٹیٹ. اب جنگ پھر سے سر شروع ہو گئی ہے. 2 رات بڑے حملے کیے گئے امریکہ کی جانب سے. تو یہ تو سر بڑی ایک خراب سی سچویشن مڈل ایسٹ کے لیے ہمیں بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں اس کا فیوچر کیا ہوگا اور یہ کس وجہ سے جنگ شروع ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ لاسٹ آف موہیکنز ہے، اور یہ جس طرح کوئی بھی موم بتی جو ہے وہ بجھنے سے پہلے ایک بھبکا لیتی ہے، دا ٹوائلائٹ. یہ بس چونکہ ایران جو ہے وہ اس نے پریشر نہیں لیا، اور جس طرح یہ اسرائیلی پلان تھا تو ایران نے وہ پریشر نہیں لیا. اس وقت امریکہ قطعی طور پہ جنگ نہیں چاہتا، لیکن اسرائیل قطعی طور پہ جنگ بند نہیں کرنا چاہتا. اسرائیل نے تو خود نیتن یاہو نے کہا کہ میری زندگی کی ڈریم تھی یہ جنگ. پھر وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ ہمارا 3000 سال پرانا جو ہماری حکومت کھسی ہوئی ہے، ہم نے وہ واپس ریٹین کرنی ہے. بہرحال فالس بلیو سارا. دے آر لیونگ ان فولس پیراڈائز. دے ڈونٹ نو کہ پاکستان ابھی ہے. اچھا، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی سٹاک مارکیٹ کے ساتھ کھیلنا پڑا ان کو. بدھ جمعرات کو وہ جنگ
ہاٹ کرتے ہیں، جمعے کو بائنگ ہوتی ہے، منڈے کو آپ دیکھیے گا پیس کا ایک بہت اچھا میسج آ جائے گا جس سے مارکیٹ اوپر چلی جائے گی. تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. جو پاکستان نے ایک ثالثی کا رول ادا کر دیا ہے اس کا بڑا ایک ڈیپ امپیکٹ ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ود ان 10-15 ڈیز چیزیں ساری اپنی جگہ پہ سیٹل ہونے جا رہی ہیں. انشاءاللہ تھینک یو سو مچ سر. اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو رول ہے اس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا اور اس کے پازیٹیو آؤٹ کمز جس طرح آپ کے 10 سے 15 دنوں میں انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گے. ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ سر آپ کا. کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.